نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، تہجد کی نماز کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں کو نصیب فرماتی ہیں؟ یاد رکھیں، تہجد کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب ترین نماز ہے۔ یہ خاص الخاص نماز ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاڈلی نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق اپنے محبوب ترین بندوں کو عطا فرماتی ہیں۔ یہ وہ عاشقانہ عبادت ہے جس کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص الخاص بندوں کو نصیب فرماتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ جس وقت مانگی ہوئی دعاؤں کو اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ خدمت کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے وضو کا پانی پیش فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی خدمت سے اتنے خوش ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربیعہ جو مانگتے ہو مانگو، سل، آپ جو سوال کریں گے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ اب حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا خادم ہوں، آپ میرے مخدوم ہیں، میں آپ کا مرید ہوں، آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی، میں آپ سے یہ مانگتا ہوں، جس طرح میں دنیا میں آپ کا خادم ہوں، اسی طرح میں جنت میں بھی آپ کا خادم بن کے رہوں، یعنی میں آپ کا رفیق بن جاؤں، آپ کی معیت مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں عطا فرما دیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا ربیعہ، اگر آپ میرے ساتھ جنت میں رفاقت چاہتے ہیں، میری معیت چاہتے ہیں، تو پھر سجدوں کی کثرت کیا کریں، یعنی آپ نوافل زیادہ پڑھا کریں، تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کریں۔ میرے دوستو، تہجد کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاڈلی نماز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس بندے سے اللہ سجدے کی توفیق چھین لے، سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو چکے ہیں، یعنی جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ جس بندے کو 5 وقت کی نماز کی توفیق نہیں مل رہی، اس کو تہجد کی نماز کی توفیق کیسے ملے گی؟ اس لیے میرے دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تہجد کی نماز کی توفیق عطا فرما دیں، تو پھر 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ کوئی نماز آپ کی جماعت سے نہ رہے، جماعت کے ساتھ آپ نماز کا اہتمام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تہجد کی نماز کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور تہجد کی نماز کی توفیق جس کو مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے مقرب ترین بندوں کی لسٹ میں شامل فرما لیتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم تہجد کی نماز پڑھا کرو، کیونکہ یہ صالحین کا طریقہ ہے، یہ پہلے لوگوں کا طریقہ ہے۔ اور یہ بھی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کے اوپر نور پیدا فرما دیتے ہیں، اس کے چہرے کو نورانی بنا دیتے ہیں، اسے دیکھ کے اللہ یاد آ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ بھی نورانی بن جائے، تو پھر میرے دوستو تہجد کی نماز کا اہتمام ضرور کریں۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ دیکھیں، اگر دنیا دار بندہ اس کے دروازے پہ آپ رات کو آئیں اور اس کے دروازے پہ دستک دیں، تو وہ رات کو اٹھتا ہے، دروازہ کھولتا ہے اور وہ آپ سے پوچھتا ہے، یار رات کے اتنی پہر رات گئے، آپ میرے دروازے پہ کیسے آئے ہیں؟ اگر دنیا دار بندہ، اگر آپ اس کے دروازے پہ رات کو دستک دیں تو وہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو جو ساری کائنات کا مالک، خالق، رازق ہے میرے دوستو، جب اس کے دروازے پہ بندہ رات کو دستک دیتا ہے، اس کے دروازے پہ آتا ہے، وہ اپنے بندے کی مدد کیسے نہ فرمائیں گے؟ اس لیے میرے دوستو، جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ ایسے بندے کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعائیں اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔